بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنی بات کا آغاز کرنا چاہوں گا کہ آج میرے اور آپ سب کے بڑے استاد اور اساتذہ پروفیسر ذوالفقار زاہد صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ آپ کی گفتگو سے آج مجھے یہ اندازہ ہوا کہ واقعی شاید تھوڑا سا بہتر کام کرنے کا مجھے موقع ملا تھا، اور شاید میں نے تھوڑا بہت جو ہے وہ صحیح کردار ادا کیا ہے۔ اس سے پہلے مجھے اس اپنی جو ہے وہ کارکردگی کا اتنا یقین نہیں تھا۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے شکر سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب ہمارے ضلع کی بات آ رہی ہوتی تھی تو ہم چونکہ 3 وزراء تھے، اور 3 وزراء کے اوپر پھر ہمارے وزیر اعظم اور پھر صدر ریاست، تو میں سب سے پہلے وزیر اعظم آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر عبدالقیوم نیازی صاحب کا، ساتھ ہی ساتھ صدر ریاست اور قائد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب کا، ساتھ ہی ساتھ اپنے بھائی چودھری اخلاق صاحب کا، اور ان کے ساتھ ساتھ ملک ظفر صاحب جو ہمارے ایجوکیشن منسٹر ہیں، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ ضلع بھر کی یہ ہماری جو ایک اہم پوسٹ تھی، اس سلسلے میں انہوں نے میری بات کے ساتھ اتفاق کیا، اور الحمدللہ وسیم مصطفی صاحب کو ہم ضلع زکوٰۃ کمیٹی کے ضلع زکوٰۃ کے چیئرمین بنوانے میں کامیاب ہوئے۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ جہاں بڑی خندہ پیشانی سے، بڑے جو ہے وہ حوصلے، بڑے مدبرانہ طریقے سے انہوں نے بات کی، لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بلا شبہ میرے بھائی وسیم صاحب شاید یہ عہدہ آپ کی حیثیت اور آپ کے جو باقی دیگر معاملات ہیں اس کے حوالے سے تھوڑا کم ہے۔ آپ نے چیئرمین زکوٰۃ کا عہدہ قبول کر کے میرے اوپر بھی مہربانی کی ہے، اور اہلیان کھیرٹا اور ضلع کوٹلی کے اوپر بھی مہربانی کی ہے۔ اس کی میں وضاحت اس طریقے سے کرنا چاہوں گا کہ 8000 تنخواہ ہوتی ہے، اور میرا خیال ہے گاڑی بھی بڑی پرانی سی ہے، دفتر میں حالے تک کیا نہیں ہوں، میرا خیال ہے اس ساری جو ہے وہ مد اور معاملات میں جب ہماری تحریک انصاف تبدیلی کی بات کر رہی ہوتی ہے تو تبدیلی کے حوالے سے میری پھر ذاتی خواہش اور کوشش یہ تھی کہ کسی ایسے جو شخص کو آمادہ کروں جو ہمارے زکوٰۃ کے اس نظام کو یکسر تبدیل کر کے رکھ دے۔ تو اس تبدیلی کے حوالے سے سب سے پہلے جو چیز درکار ہوتی ہے وہ اختیار ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی بحیثیت چیئرمین زکوٰۃ ضلع کوٹلی تو اختیار آپ کے پاس پہلے سے موجود ہے، لیکن میں بحیثیت وزیر آپ کو اپنے حلقے کی حد تک کلی اپنی وزارت کا اختیار پہ آپ کے سپورٹ کرتا ہوں، اور میں یہ چاہوں گا کہ جب 6 مہینے بعد، جب سال بعد اکاؤنٹیبلٹی کی بات آئے تو آپ بے شک ساری کی ساری کمیٹیاں توڑ دیں، بے شک ساری کی ساری رکھیں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ میں صرف یہ چاہوں گا کہ اپرچونٹی کبھی کبھی ملتی ہے، موقع کبھی کبھی ملتا ہے۔ آپ سے زیادہ ذہین لوگ بھی موجود ہوں گے شاید، اس پنڈال میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میرے لیے انتہائی محترم میرے دوست اور بھائی بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں، لیکن چونکہ موقع آپ کو ملا ہے تو اس موقع کا آپ نے بھرپور فائدہ اور استفادہ حاصل کرتے ہوئے آپ نے کرنا یہ ہے کہ کل پرسوں جب صدر ریاست اور وزیر اعظم کے سامنے بات ہو، اور زیادہ بہتر ہوگا کہ جب کبھی پھر ہیلی کاپٹر آئے تو میں مثال دے سکوں کہ وسیم مصطفی نے زکوٰۃ کے محکمے میں یہ والے جو ہے وہ کارنامے سارے انجام دیے ہیں، تو یہ میری خواہش اور کوشش ہوگی۔ ساتھ ہی ساتھ میرے دوستوں بھائیوں 2-3 اور گزارشات آپ سب دوستوں اور بھائیوں کے سامنے رکھوں گا۔ اب پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ اے ویسے پھرنا جی انہیں تو ٹکٹ ہی نہیں لگا، تھوڑے عرصے بعد جی ٹکٹ لگ گیا لیکن جیت نہیں سک رہے۔ جب جیت گئے آپ تمام دوستوں اور بھائیوں کی کوشش اور محنت کی وجہ سے، پھر انہوں نے کہا جی انہوں نال دا ہے جلے کلے انہیں وزیر ہی کو نہیں بنانا۔ جب پھر وزارت بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مل گئی تو کہا گیا یہ چلا ہی نہیں سکتے۔ تو اب میرے دوستوں میں آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہوں گا کہ یہ جو میں 6 مہینے خاموش رہا، یہ خاموش میں ایک خاص وجہ کے اوپر رہا۔ میری یہ خواہش تھی، میری یہ کوشش تھی کہ جب تک چھوٹی موٹی جو معاملات ہیں اس میں کارکردگی سامنے نہ آ جائے تو میں آپ سے پھر کوئی سوال آپ کے سامنے رکھنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ میرے انتہائی محترم دوستوں، وزارت کا اختیار استعمال کرتے ہوئے میں جو ہے وہ بڑے محدود پیمانے کے اوپر آپ کے تمام کام کاج کرنے کی پوزیشن میں ہوں۔ آج تک
بحیثیت جماعت اور بحیثیت تحریک انصاف کی جماعت آپ کی پوری جو طاقت اور قوت ہے وہ میری پشت کے اوپر موجود نہیں ہے۔ میں آپ تمام دوستوں سے یہ استدعا کروں گا کہ آج کل کا ہمارا پرسوں کا جلسہ ہے، میرے بھائی چیئرمین رفیق صاحب موجود ہیں، جو رزاق صاحب موجود ہیں، باقی دیگر تمام دوست اور بھائی بھی موجود ہیں۔ میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال پوچھنا چاہوں گا کہ بحیثیت جماعت تحریک انصاف کے ہمارے تمام عہدیداران کی پرسوں کے معاملات میں جو ہے وہ عدم حاضری اور ساتھ ہی ساتھ دیگر جتنے بھی آپ کے حالات اور واقعات ہیں، جب میں فیس بک دیکھتا ہوں تو ایک ایک پوائنٹ کو میں بھی نوٹ کر رہا ہوتا ہوں، تو وہ ساری کی ساری جو مدیں ہیں ان مدوں میں آپ کو بھی اب اصلی معنوں میں تحریک انصاف کا اصلی کارکن بننا پڑے گا۔ اور یہ جو پہلے تھوڑے بہت ابہامات ہوا کرتے تھے کہ شاید پتہ نہیں کون قیادت کر رہا ہے تو کون ادھر ہے تو کون ادھر ہے، اب سارے کے سارے ابہامات جو ہیں وہ بالکل ختم اور بالکل جو ہے وہ بات ایک طرفہ ہو چکی ہوئی ہے۔ میں بحیثیت ممبر اسمبلی آپ کے ووٹ کی طاقت اور قوت سے الیکشن جیت کر آپ کے سامنے موجود رہا، ساتھ ہی ساتھ آپ کے ووٹ کو دو اور عزتیں بھی ملی، اور پہلی عزت جو آپ کے ووٹ کو ملی وہ یہ تھی کہ آپ کے اس بھائی کو میں جو ہے وہ بحیثیت ممبر اسمبلی جب میں آپ کے ووٹوں کی طاقت سے مظفر آباد پہنچا تو دوسری عزت جو آپ کو ملی وہ یہ تھی کہ آپ کے ساتھ کیا گیا دوسرا وعدہ، وہ وعدہ یہ تھا کہ ہمارا دوسرا بھائی رفیق نیر جو ہے وہ بحیثیت ممبر اسمبلی ہم برابری کے بنیاد کے اوپر، میں نے ایک وعدہ کیا تھا کہ یہ میرا بھائی سب سے پہلے اسمبلی میں داخل ہوگا اور میں اس کے بعد جو ہے وہ اسمبلی میں قدم رکھوں گا، اور یہ وعدہ بھی الحمدللہ ہمارا وفا ہوا۔ اس وعدے کے بعد کھوریٹا کے لوگوں آپ کو ایک اور عزت یہ ملی کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان جو ہماری ایٹمی سب سے پہلی اسلامی ایٹمی قوت کے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے بذریعہ اپنے ہیلی کاپٹر مجھے خصوصی طور پر بڑی عزت کے ساتھ جو ہے وہ مظفر آباد سے اسلام آباد بلا کر، سچی بات ہے جو میری عزت افزائی کی، اسی دن میں یہ سمجھ رہا تھا کہ آج کے بعد ہمارا جو پچھلا کیا گیا کام ہے وہ سارے کے سارے کی قیمت جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر ادا ہو چکی ہے۔ لیکن میرے انتہائی محترم دوستو، یہ سارے کے سارے موضوعات، یہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں، ان سب کے پیچھے اگر کوئی قوت کار فرمائے تو وہ قوت آپ کی موجودگی، آپ کا ووٹ، آپ کی رائے کی قوت ہے۔ اور جب میں دیکھ رہا ہوتا ہوں، ہمارے یہاں میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ جو ہے وہ سکندر یاد خان صاحب جو ہیں ان کے بارے میں اکموڈیشن کی بات ہونے جا رہی تھی۔ میرے بھائی صاحب میں تھوڑا سا اگر کھل کے بات کروں تو جن سکندر صاحب کے حوالے سے آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں، یہ سکندر صاحب جو ہیں وہ ہمارے ضلع کے نائب صدر اس وقت تھے جب شاید جو ہے وہ راجپوت قبیلے کے چند ہی لوگ جو ہے وہ تحریک انصاف میں شامل تھے۔ سب سے پہلے آپ کے اس بھائی نے ان کو نائب صدر بنایا تھا، اور اس کے بعد آج بھی یہ ہمارے حلقے کے سالار ہیں۔ اور میں اسٹیج سیکرٹری صاحب میں بڑا خوش ہوا آپ سے کہ جب آپ نے ان کو یہ خطاب دیا تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ سکندر صاحب کے ذہن میں ایک دفعہ پھر آ جائے کہ یہ جتنی ہماری حکومت بنی ہوئی ہے، جتنے ہمارے معاملات ہیں، جو ہمارا سارا سلسلہ کار ہے، اس کے آپ سالار اعلیٰ ہیں، اس لیے کہ آپ حلقے کے صدر ہیں۔ لیکن آپ کو تھوڑا سا آگے بڑھ کے اپنی ذمہ داریوں کو قبول کر کے تو ان ذمہ داریوں کو چلانے کے بارے میں بھی سوچنا ہوگا۔ پرسوں کے جلسے کی جب میں بات کر رہا تھا تو میرے دوستوں، میں بانگ دل بڑا کھل کے بات کرنے والا بندہ ہوں، اپنی خوبیاں خامیاں بھی سننے کو تیار ہوں، لیکن جو باقیوں کی خامیاں خوبیاں ہوں گی، چونکہ میڈیا میں ساری چیزیں جا رہی ہیں تو مجھے کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا، میں سچی بات جو ہے وہ کہہ کے رہوں گا کہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ سب لوگ جو گھروں میں موجود تھے، جو تحریک انصاف کے عہدیدار بھی تھے، اور عہدیدار ہونے کے باوجود ہم نے سب سے بڑی تعداد میں جو ہے وہ کھوریٹا سے ہمارا قافلہ رفیق بجاڑ صاحب اور دیگر ہمارے دوستوں کی قیادت میں وہاں پہنچا۔ لیکن میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ یا آپ کو پھر تحریک انصاف کے وہ تمام عہدے چھوڑنے ہوں گے جن عہدوں کی بنیاد کے اوپر آپ یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم عمران خان کے سپاہی ہیں، ہم بیرسٹر سلطان کے سپاہی ہیں، یا ہم قیوم نیازی کی وزارت کے عثمان کے اندر ہم حکومت کے دعوے دار اور حصہ دار ہیں۔ لیکن اگر یہ سارے کا سارا جو معاملہ ہے، اس میں آج سے ہمیں یہ بات طے کرنی ہوگی، اور میں چونکہ ایک سیاسی کارکن ہوں، میں کوئی جلسہ بھی ناکام نہیں ہونے دیتا، میں اپنے طریقے سے، مجھے یہ طریقہ آتا ہے کہ میں بندے شندے اور باقی سارے معاملات میں اپنے دوستوں کی محنت سماجی کر کے سارے کام پورے کر لیتا ہوں۔ پرسوں بھی الحمدللہ سارے کا سارا جلسہ ایک طرف، آدھے سے زیادہ لوگ جو ہے وہ پروفیسر ہمارے کھوریٹا سے گئے ہوئے تھے، یہ سارا کام میرے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں
کہ جب آپ تمام لوگ جو ہیں وہ آپ عہدوں کے اوپر براجمان بھی رہیں گے اور جب کام کا وقت آئے گا تو آپ کام میں ہمیں نظر نہیں آئیں گے تو پھر میں ضرور آپ کے اوپر بھی تنقید کروں گا کہ یہ والا نظام اب انشاءاللہ تعالیٰ چلنے والا نہیں ہے. اب ہمیں جان فشانی سے پورے کے پورے طریقے سے آپ کو اپنی قیادت کی پشت کے اوپر کھڑا ہونا ہوگا. یہ باتیں میں آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جتنی اس سے پہلے کے کیے گئے کام ہیں یہ سارے کے سارے میری ذاتی محنت اور کوشش کی بدولت ہوئے ہیں. جب آپ تحریک انصاف پورے ٹیک کی میری پشت کے اوپر کھڑی ہوگی تو پھر میں آپ کو وہ ٹنلز والی سڑک جو ہے جس کا خواب میں نے دیکھا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ یہاں دربار مائی توتی سے لے کے میرپور کا سفر جو ہے وہ 40 منٹ کا رکھ چھوڑوں, اس جو ہے اس والی اسکیموں کے اپروولز کے لیے مجھے آپ لوگوں کا ساتھ اپنی پشت کے اوپر چاہیے. یہ اسپتال اور دیگر جتنے چھوٹے موٹے کام ہیں یہ تو میں اکیلے کر لوں گا, لیکن اس طرح کے جتنے بھی منصوبہ جاتے ہیں وہ اگر ہم نے کوئٹہ کو دینے ہیں, اگر ہم نے اپنے ضلع کو بھرپور اور صحیح اچھے معنوں میں سب سے بڑی آبادی والے ضلع کو ہم نے خوشحال ضلع بنانا ہے تو پھر تحریک انصاف کے تمام کارکنوں آپ کو اپنے سروں کے اوپر ایک دفعہ پھر پٹی باندھنی ہوگی, اس لیے کہ یہ سارے کے سارے جو معاملات ہیں ان میں مجھے آپ کا یہ والا ساتھ اور آپ کا مشورہ اور آپ کی پوری جو ہے وہ تائید مجھے چاہیے. اسی بنیاد کے اوپر جا کر پھر میں آپ کے حقوق کی جو لڑائی ہے وہ اصلی معنوں میں لڑ کے آپ کے تمام حقوق جو ہے وہ کھرٹا کے مقام کے اوپر لا کر آپ کو رکھ سکوں گا. سردار عابد صاحب نے بات کی, انہوں نے کہا قبائل کو ہمیشہ اگنور کیا گیا, واقعتاً اگنور کیا گیا ہوگا, لیکن اب چونکہ عمران خان کی حکومت ہے, اب چونکہ تحریک انصاف کی حکومت ہے, میں اپنے تے یہ کوشش کروں گا, غلطی انسان سے ہوتی ہے میرے سے بھی ہوگی اور میں قطعاً یہ دعویٰ نہیں کروں گا کہ میں غلطی نہیں کرتا, میرے سے بھی ہوگی, لیکن میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں آپ کو یہ بانگ دول اور برملا یہ کہنا چاہتا ہوں جو غلطی ایک دفعہ ہوگی اس کی آپ نشاندہی کریں گے, اس کے بعد دوبارہ میرے سے کم از کم نہیں ہوگی. اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ سب جو آپ جو درخواستیں اور باقی دیگر معاملات کو اٹھا کے آپ کہتے ہیں جن کہ میں آپ کے پاس آ گیا ہوں, میری درخواست مار کریں, میرے لیے یہ کریں, میرے لیے وہ کریں, میں نے جو اپنی اکاؤنٹیبلٹی ہے تھوڑی سی, پروفیسر صاحب تشریف رکھتے ہیں, تقریباً لگ بھگ اب تک میں 250 لوگوں کو نوکری دے چکا ہوں, ان کا میں سبب بنا ہوں, فیصلے آسمان کے اوپر تھے, میں ان تمام لوگوں کا سبب بنا ہوں. ان 250 میں سے صرف 10 افراد ایسے ہوں گے جنہوں نے چلا کے میرے پاس جو ہے وہ انہوں نے درخواستیں مار کروا کے, تو یہ 10% لوگوں نے, یہ تقریباً 250 میں سے زیادہ 20 لوگ ہوں گے جو اس بھیڑ میں یا اس باقی معاملات میں ایڈجسٹ ہوئے ہیں. باقی سارے کے سارے لوگوں کو میں نے گھر سے بلا کے, وہ گھر سوئے ہوئے تھے, میں نے اس وقت ان کو گھر سے بلا کے میں نے کہا جی آ جائیں جی آپ کو نوکری دینی ہے, آپ فلاں جگہ کے لیے بڑے موجود. آپ تمام لوگ باقی تمام مدعو اور معاملات میں اپنے اپنے گھروں میں تشریف رکھیں اور آپ عزت سے بیٹھیں, آپ میرے پاس آئیں, مجھے ملیں, مجھے مشورے دیں, مجھے تمام جو معاملات ہیں اس کے حوالے سے مجھے آپ جو ہے وہ تفصیلات دیں, جہاں کہیں مجھ سے وہ خرابی ہو رہی ہے اس کی آپ جو ہے وہ نشاندہی اور اس کی مجھ سے وضاحت بھی طلب کریں. آپ کے تمام حقوق جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دہلیز کے اوپر رکھنے کا بندوبست میں نے کیا ہوئے, آپ کو گھر سے بلا کے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا حصہ جو ہے وہ ضرور ملے گا. ساتھ ہی ساتھ میرے دوستوں ہماری جو سیاسی پارٹیاں ان کی بات کرتے ہیں, اب نون لیگ نے ایک ڈرامہ شروع کیا ہوا ہے, ایک پیپلز پارٹی نے شروع کیا ہوا. میں ویسے جماعتی طور کے اوپر جو ہے وہ زیادہ کسی کے اوپر تنقید بھی نہیں کیا کرتا. ایک سوال چھوٹا سا ضرور پوچھنا چاہوں گا. ہماری پیپلز پارٹی کا سب سے بڑا دعویٰ یہ تھا کہ ہم جو ہیں وہ ہم نے میڈیکل کالج 3 آزاد کشمیر میں بنا دیے. تو میرے صحافی بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کی وجہ سے مجھے ہمیشہ عزت افزائی اور میری پذیرائی ہوتی رہتی ہے, اور آپ جو ہے وہ مجھے مطلب ضرورت سے زیادہ آپ میری جو ہے وہ اپگریڈیشن بھی کرتے ہیں. میں تھوڑا سا ایک سوال آپ کے ذریعے پوچھنا چاہوں گا کہ جب آپ 3 سے 4 پیپلز پارٹی کے طاقتور ترین وزراء, وہ وزراء جن کے نام سن کے وہ کہتے ہیں جی ہم بڑے بڑے پتہ نہیں فلاں سے فلاں ہیں, تو جب میڈیکل کالج جو ہے وہ منظور ہو رہے تھے تو اس ضلع کوٹلی جو آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا ضلع تھا, اس میں آپ میڈیکل کالج لے کے آنے میں کامیاب کیوں نہیں ہوئے؟ اس کے بعد جو دوسرا سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کے بعد یہاں نون لیگ کی حکومت رہی, اور نون لیگ کی حکومت کے دوران میں بڑے بانگ دول اور بڑا واضح طریقے سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ جو وہ نواز شریف صاحب سے لے کے آئے تھے وہ کروڑوں روپے جو اس مد میں, وہ اسکیموں کے مد میں اور دیگر مد میں, وہ کروڑوں روپے کا حساب کون دے گا؟ وہ والا رقم جو پری پور ریگنگ کے لیے آپ کو دی گئی تھی ان کا حساب کس نے دینا ہے؟ اور یہ جو ہمارے اب کے لیڈر ہیں, میں رائنا
انصار احمد خان صاحب کی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے عزت بھی کرتا ہوں، وہ بڑے نفیس انسان ہیں اور ان سے بھی ہم نے کافی کچھ سیکھا، لیکن میں جو نو مولود سے ان سے سوال پوچھتا ہوں کہ آپ لوگوں سے چیکوں کے اوپر بغیر رقم بھرے آپ جو ہے وہ دستخط کروا کے تو ان کو 100 اور 200 بیگ سیمنٹ دیں کہ آپ یہ کیوں کہتے رہیں کہ آپ یہ گھر کی سڑکیں خود بنا لیں، اور وہ والے جو پیسے ہیں اور وہ والی جو رقمیں ہیں وہ کس کے پاس ہیں، یہ کون اس کا ساتھ دے گا؟ اور میرے دوستوں میں بانگ دل کہتا ہوں، پروفیسر صاحب نے بڑی زبردست جو ہے وہ بات کی، انہوں نے کہا جی کہ ابھی تک مجھے بھول نہیں آئی کہ یہاں کو پیسوں کی بات اور معاملے میں ایک بات بانگ دل کہتا ہوں کہ ایک ہماری کمپنی تھی، وہ ہم سے میرے سے بات کر رہی تھی، کہتی ہے جی آپ کو اگلا الیکشن لڑا دیں گے، یہ والا فیصلہ جو ہے یہ ہمارے ہاتھ میں کر دیں۔ تو میں نے کہا جی اگلا الیکشن لڑانے کے لیے میرے پاس ایک میرا بھائی جو ہے وہ برطانیہ میں، اس نے کبھی مجھے کمی محسوس نہیں ہونے دی کرتی، اور جب پچھلا الیکشن تھا تو پچھلے الیکشن میں یہ پروفیسر ذوالفقار زید صاحب بیٹھے ہوئے، یہ گواہ ہے، آپ ان سے پوچھ لیں، انہوں نے کہا اگر پیسوں کی کوئی کمی ہے تو میرے پاس باقی شاید معاملات تو اور طرف ہوں گے، میں زمین اتنی میرے پاس موجود ہے، یہ بیچ کے خرچ کریں گے، الیکشن انشاءاللہ تعالیٰ جیتیں گے۔ تو جب میرے ساتھ اس طرح کے لوگ موجود ہیں جو اپنی زمینوں، اپنی تمام جو معاملات ہیں وہ کرنے کے لیے تیار ہیں، تو ہم پھر اس سارے معاملات میں جنگ مارنے کے لیے کیوں تیار ہوں گے؟ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیے اسکیموں کی مد میں اس دفعہ، اور پروفیسر آپ کی اطلاع کے لیے کہ مجھے محکمہ نے یہ کہا جی آپ کو کتنا پرسنٹ رکھنا ہے؟ تو میں نے کہا یہ پرسنٹ کیا ہوتا ہے، یہ مجھے آپ کیوں دیتے ہیں؟ تو میں نے کہا جی کہ جس کو ہم اسکیم دیں گے اس کو بھی میری استطاع یہ ہوگی کہ سارے کے سارے پیسے وہ خرچ کرے گا، اور جو نہیں خرچ کرے گا اس کو کسی صورت حال میں بھی میں اس کو اچھا نہیں سمجھوں گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے صرف سادہ ٹیکس کے علاوہ باقی جتنے ہمارے ملازم بھائی ہیں ان سب سے میں نے استدعا کی ہے کہ آپ کو جتنے باقی مزید اخراجات ہوں گے، کوئی پیٹرول ڈیزل باقی معاملے مسائل، اس کے لیے میں خود حاضر ہوں، لیکن یہ ساری کی ساری امانت جو ہے یہ اس دفعہ ہم نے کوئٹہ کے لوگوں کی سڑکوں اور دیگر مراد جتنی بھی مدیں ہیں ان مدوں میں اصلی معنوں میں خرچ کرنی ہے۔ میں پلوں کی بات ہو رہی تھی، میں بڑا کھل کے آپ کے سامنے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ہمارے جو پل بنے تھے، کہا یہ گیا جی کہ نہیں جی سارے پل جو جتنے ہیں کوئٹہ میں بنے اتنے کسی جگہ نہیں بنے۔ میں صحافی بھائیوں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، آپ کے پاس میں بیٹھ کے میں نے پریس کانفرنس کی تھی، یہ کون سے پل ہیں جس کے نہ دائیں طرف سڑک ہے نہ بائیں طرف سڑک ہے اور درمیان میں پل کھڑا ہو گیا ہے، اور وہ والا جو پل کھڑا ہو گیا ہے اس کو آپ ہماری مشکل یہ بن گئی ہے کہ ان سارے پلوں کو سڑکوں کے ساتھ لنک کرنے میں ہمارا آدھے سے زیادہ بجٹ جو ہے وہ ادھر خرچ ہونے جا رہا ہے۔ تو میں آپ تمام دوستوں اور بھائیوں کو یہ کہوں گا کہ غلطی مجھ سے بھی ہو سکتی ہے، سلیکشن میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، جو آپ کے سامنے پوری ٹیم ہے، ہمارے پی آر او جب ہم نے لگائے تو ایک ٹیم نے پہلے لگے ہوئے تھے جی کہ وہ جی فلان کو لگانا فلان کو لگانا، میں نے کہا جی دیکھ بھال کے سوچ کے میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے کروں گا۔ الحمدللہ کچھ دوستوں اور ساتھیوں سے مشورے کے بعد ہم نے ایک ٹیم کا انتخاب کیا، اور یہ وہ والے پی آر اوز نہیں ہیں جو پی آر اوز ہماری سابقہ حکومتیں رکھا کرتی تھیں۔ ان پی آر اوز کا کام یہ ہوتا تھا کہ ہمارے وزیر موصوف اور ان کے صاحبزادگان کے لیے کہاں سے کس مد میں اور کس نوکری کی مد میں اتنے پرسنٹ جو ہے وہ ساری کے ساری کمیشن لے کے ان کی تنخواہیں لے کے باقی معاملات جو ہیں وہ وزیر کے خزانے میں جمع کرانے ہیں۔ یہ ہمارے جو پی آر اوز ہیں انشاءاللہ تعالیٰ الحمدللہ، میں نے ان کے بنسے ساتھ ہی ان سے یہ کہا تھا، اور پروفیسر صاحب آپ کی اجازت سے میں نے کہا 10 لاکھ روپے نے اس قیمت سے اپنی مرضی نہ دیو اور اپنے تمام سراؤنڈنگ جتنے لوگوں نے کی میں ایک بھی ریکمنڈ نہ کر لوں، تھوڑی اپنی مرضی ہے اس طرح دیو۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے جتنے محکمہ جات ہیں اور باقی تمام، میرے بھائی رفیق بجاڑ صاحب نے کہا کہ محکمہ جات ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، ہماری بات نہیں سنتے، بالکل آپ نے بجا کہا، لیکن میں تھوڑی سی ایک جو ہے وہ بات وجہ وہ رکھنا چاہوں گا کہ ہمارے کچھ جماعتوں کے بڑے جو ابھرے ہوئے سیاسی ہمارے کارکن ہوتے ہیں نا وہ ذرا زیادہ ویجیلنٹ ہے، اور ہم تھوڑے سے آہستہ بھی ہوئے ہیں۔ میں آپ تمام کارکن دوستوں اور بھائیوں کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں، ابھی تک آپ کو پورا یقین نہیں آیا کہ آپ کی گورنمنٹ ہے، آپ اپنے آپ کو حکومت میں سمجھتے ہوئے کسی افسر کی کیا مجال ہے کہ وہ آپ کی کوئی بات نہ سنے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں یہاں موجود وزیر ہوں اور آپ تو الحمدللہ ضلع میں بھی ہم جو ہے وہ کافی اچھی خاصی پوزیشن اور تعداد میں موجود ہے، تو کیسے ہوگا کہ کوئی جو افسر ہے وہ آپ کا جو ہے وہ کوئی آپ کی حکم عدولی کرے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ صرف اور صرف معاملہ جو ہے وہ اس حد تک ہے کہ آپ کو اٹھ کھڑے ہو کر اپنا حق جو ہے وہ آپ جہاں کہیں صحیح طریقے سے کوئی نہیں دے رہا تو وہ آپ کو چھین لینے کا اختیار بھی آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ حاصل ہے، اور آپ بالکل اس کے اوپر جو ہے وہ ویجیلنٹ ہو جائیں۔ آخری بات میں یہ کہوں گا، میرے محترم بھائی اسر قریشی صاحب یہاں تشریف فرمائیں،
حکومتی رموز کے یہ بڑے زبردست واقف ہیں. اگرچہ کشمیر کونسل کے حوالے سے ہم اچھی خبر سننا چاہ رہے تھے, بدقسمتی سے نہیں ہو سکا, لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سیاسی کارکن کی فائل جتنی لیٹ ہوتی ہے اتنی بھاری ہوتی جاتی ہے. تو میں بھی 20 سال لگا رہا, اور 20 سال میں ایک دفعہ میرے ساتھ بھی بالکل آپ کی طرح کشمیر کونسل کا واقعہ ہوا تھا. میں نے بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ, میں نے بڑے دلیری کے ساتھ میں نے بیرسٹر صاحب سے کہہ دیا تھا, میں نے کہا جی بیرسٹر صاحب یہ تو ٹکٹ ہے, اگر کشمیر کونسل جیتا ہوا بھی ہوں تو میں یہاں آپ کے سامنے رکھ کے تو واپس اکیلا جو ہے وہ کینیڈا جانے کے لیے تیار ہوں, اس لیے کہ میں نے اپنی منزل جو ہے وہ یہ والا ٹکٹ اور ٹکٹ سے جیت کے پھر آپ لوگوں کے حقوق کے اصول میں نے منظر رکھا ہوا تھا, اور الحمدللہ مجھے اس میں کامیاب کیا. میرے انتہائی محترم کیوریٹا کے دوستوں, تھوڑا سا آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ جتنے ہمارے محکمے ہیں ان کو تھوڑی سی, میں مجاڑ بھائی کی بات سے اتفاق بھی کرتا ہوں کہ ان کو تھوڑی عادت غلط بھی پڑی ہوئی ہے. یہ جو ہے یہ مختلف ہیلوں بانوں اور طریقوں سے آپ کے ہی ذریعے مجھے بھی اور دیگر ہمارے دوستوں کو بھی گمراہ بھی کئی دفعہ کر دیتے ہیں. اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ بالکل ویجیلنٹ ہو کے, آپ بالکل تندہی کے ساتھ, یہ میرا آج جو ہے, میرا آج کا یہ پیغام, چونکہ کیمرہ بھی سن رہا ہے, انتظامیہ بھی سن رہے ہیں, باقی سارے لوگ بھی سن رہے ہیں, میں کسی بڑے سے بڑے پہاڑ سے بھی آپ کی وجہ سے ٹکرانے کے لیے تیار ہوں. آپ مجھے کسی سے لڑا کے تو دیکھیں, آپ جو ہے وہ مجھے وہ والی چیزیں, وہ والی شکایات آپ میرے سامنے لا کر تو دیکھیں. میں وہ افسر بھی دیکھوں گا اور میں باقی معاملات بھی دیکھوں گا جو آپ کے تمام معاملات جو ہیں وہ سنے نہ اور آپ کی بات نہ مانے. ساتھ ہی ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ چونکہ ہمارا سفر جو ہے اور ہماری جو منزل ہے وہ تھوڑی ساری باقیوں سے مختلف ہے, اور وہ منزل مختلف اس لیے ہے کہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جب وسیم مصطفی بھائی اور میرے بھائی سردار عابد صاحب یہ جب چیئرمین زکوٰۃ ہیں, تو زکوٰۃ کے اندر جب میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ان کو ان عہدوں پر لانے کے لیے سیڑھی تو ہم ضرور بنے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں, میں اپنی مطلب سیاسی بصیرت کے نتیجے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان کو جب پرفارمنس کا موقع ملے گا تو یہ انقلاب ضرور برپا کریں گے. اور جو پچھلا ہمارا نظام زکوٰۃ ہے وہ بھی آپ سے کوئی ڈھکا چھپا ہوا نہیں ہے, اور یہاں پہ کس کس کو زکوٰۃ دی جاتی ہے, کس کس کو نہیں دی جاتی, یہ بھی آپ سب کو پتا ہے. تو اب ان دونوں افراد کی موجودگی میں گارنٹی کر سکتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اب اقدار کو ہاتھ جو ہے وہ ملنے جا رہا ہوگا. ساتھ ہی ساتھ ہم نے صرف حکومتی جو ہماری مادہ اس پہ بھی تکیہ نہیں رکھنا, اور حکومتی مادہ میں یقین دلاتا ہوں آپ کو کہ ہمارے ضلع کا جو حصہ ہے وہ الحمدللہ اس میں سے ایک چوانی دیوانی ہم کام کسی کو نہیں کرنے دیں گے, وہ چاہے جو مرضی بھی حالات ہو جائیں. لیکن اس مد سے ہٹ کے دیگر بے شمار مدیں ہمارے پاس اور بھی موجود ہیں. ان مدوں میں ہم نئے فنڈز بھی قائم کر سکتے ہیں, ہم نئے جو طریقے ہیں وہ بھی ایجاد کر سکتے ہیں, اور ہم نئے ایسے کام بھی کر سکتے ہیں جس کے ذریعے ہم اپنے علاقے کے لوگوں کو جو مستحق ہیں, جن کو بے شمار جو ہے ان کے کام کرنے والے ہیں, وہ جو ہے وہ ان کو آپ کے اس فنڈ کے ذریعے مدد کر کے ہم جو ہے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے. میرے انتہائی محترم دوستو, ہمارے بہت سارے سیاسی دوست اور بھائی جو ہیں وہ ابھی تک ایڈجسٹ نہیں بھی ہو سکے, لیکن میں اس مائک کے ذریعے اور آج یہاں موجودگی میں یہ کہتا ہوں کہ آپ فکر نہ کریں, جو بن گئے اور جو بھرتی ہو گئے ان کو ہار ڈالیں, اور جو رہ گئے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا یہ بھائی دن رات آپ کی ان تمام آپ کے لیول کی اور آپ کے جو ہے وہ جو آپ کی سطح ہے اس سطح کی ایڈجسٹمنٹ جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ میں لگا ہوا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گا, اور اس سے پہلے بہت ساری جگہوں پہ میں مشورہ نہیں بھی کر سکا, آج خود مجھے کچھ فیصلے کرنے پڑے, اس لیے مشورہ نہیں کر سکا کہ ایک دو معاملات میں ہم نے مشورہ کیا تو وہ پھر ہم کام ہی نہیں کر سکے. اس لیے کہ باتیں جب کھل جاتی ہیں تو پھر حالات واقعات کو دوسری طرف نکل جاتے ہیں. میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے تمام حقوق جو ہے ان کے حقوق کی جدوجہد جو ہے وہ اصلی معنوں میں آپ کا بھائی جو ہے وہ لگا ہوا ہے. ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ کئی دفعہ آپ مختلف خبریں سنتے ہوں گے, اور خبریں یہ بھی گردش کرتی ہیں وہ جی یہ تھوڑے عرصے جی اس تو بعد انہوں نے وزارت ختم ہو جیسی, وہ جی فلانا وزیر اعظم ہو جیسی, وہ جی فلانا ہے نہیں ہے ہو جیسی. میں آپ تمام بھائیوں سے یہ کہوں گا کہ جس دن ہماری حکومت ختم ہونے کا اندیا مجھے لگا سب سے پہلا اعلان میں کروں گا, اور کسی ایرے غیرے کی کیبنٹ کا وزیر بھی رہنا میں پسند نہیں کروں گا. اگر میں کسی کے نیچے کام کروں گا تو میں کوشش کروں گا کہ اگر عمران خان کی سلیکشن ہو تو اس کے نیچے کام کروں. اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میرے لیے کوئی وزیر رہنا یا باقی معاملات کرنا کوئی اتنے بڑے وہ کوئی منصب والے بھی بات اس لیے نہیں ہے
کہ میرے لیے سب سے بڑا منصب جو ہے، جب آپ نے مجھے ایم ایل اے بنایا تھا تو وہ میرے لیے سب سے بڑا منصب ہے، اس کی انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کی بات کروں گا۔ اسمبلی میں بات ہو رہی ہوتی ہے، پروفیسر میں نے کوشش کی کہ اسمبلی سیشنز کے دوران کہیں میرا کوئٹہ کا رہنے والا کوئی ووٹر، میرا کوئی سپورٹر جو ہے وہ میری وہاں کوئی بات سن رہا ہو تو اس کی جو ہے وہ اس کے ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ ہم نے کسی غلط بندے کا انتخاب کر دیا۔ اور الحمدللہ اپوزیشن سمیت ہمارے تمام جو ہماری بیٹی بھائی برادری ہے وہاں ایم ایل اے شپ اور ساری جو ہماری کیبنٹ ہے، ان ساروں کے ساروں نے الحمدللہ میرے ساتھ بہت تعاون کیا۔ صحت کے اندر اگر میں پرٹیکولر بات کروں تو پہلی دفعہ میں نے یہ جرت کیا ہے کہ میں نے کہا جی کہ اسپیشلسٹ صاحبان کو بھی سیٹوں کے اوپر 8 گھنٹے کی ڈیوٹی دینی چاہیے، اور یہ والی جو 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے یہ بہت سارے ہمارے جو ڈاکٹر صاحبان، پیرامیڈیکل سٹاف اور دیگر جو لوگ ہیں وہ اس طرح اس کو سمجھتے تھے کہ یہ کون سی بات ہے جی کہ ہم سارے کے سارے ڈیوٹی دیں گے۔ اور آہستہ آہستہ سلولی گریجولی میں اس ماحول کو اس طرف لے کے آ رہا ہوں کہ جو ڈیوٹی کے اوپر موجود نہیں ہوگا وہ معطل بھی ہوگا، اس کی تنخواہیں بھی بند ہوگی اور اس کو نوکری سے بھی نکالا جائے گا۔ کوٹلی کے والے سے بات کرتے ہیں، ہمارا ڈسٹرکٹ ہاسپٹل جو ہے وہ 200 بیڈڈ تھا۔ مطالبہ جب ہوا تو پروفیسر واقعتاً ہمارے کوٹلی کے تمام صحافیوں نے اور تمام ہماری کمیونٹی نے کہا جی کہ 200 بیڈ اور ہو جائے تو بہت ہے۔ الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے اور آپ تمام دوستوں کے تعاون سے 500 بیڈڈ ہمارا اپروو ہو گیا۔ یہاں کوئٹہ کی بات کرتا ہوں، وہ جو ہماری کمی تھی میڈیکل کالج کے حوالے سے، میں صحافی بھائیوں کے اطلاع کے لیے کہوں گا کہ آپ ہماری وہ لسٹ جو ہے وہ شائع ہو چکی ہے کشمیر ڈیولپمنٹ پیکج جو ہے اس کے حوالے سے، اس میں آپ دیکھیں گے ہمارا کوٹلی کا ڈینٹل کالج اس میں شامل ہو گیا ہے۔ اکیلے میرے کی کوشش ہے، اور اگر آپ تمام دوست اور بھائی ہیں وہ میری کمر کے اوپر ہوں گے تو ہم اور بڑا کچھ کرنے کی پوزیشن میں ہیں۔ اور یہ جو میں نے ٹاؤن کی بات کی آپ کو کہ یہ جو راستہ ہے ہمارا کوئٹہ سے میرپور کا، یہ 45 منٹ سے بھی کم کا ہو کے رہ سکتا ہے۔ وہ ایک ہماری جو یہ ہمارا شارٹ جو راستہ تھا جس راستے سے لوگ پیدل میرپور جایا کرتے تھے، وہ والی سڑک اگر ہم بنانے میں کامیاب ہو جائیں تو میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ 45 منٹ سے پہلے ہم میرپور شہر یہاں کوئٹہ سے چل کے جا سکتے ہیں۔ اور یہ جو ہے اس پہ ہم نے جو گوگل میپنگ کروائی تھی، پروفیسر آپ حیران ہوں گے 40 کلومیٹر سفر صرف بنتا ہے، اور 40 کلومیٹر میں ہم جو ہے وہ میرپور پہنچ سکتے ہیں۔ تو یہ والا جو معاملہ ہے اس میں ہم کوئٹہ کو اگر ہم نے پوری دنیا کے ساتھ لنکڈ رکھنا ہے، اس لیے کہ جو ہماری کشمیر ہائی وے بننے جا رہی ہے اس کو کوئٹہ سے ایک حساب سے کٹ کے رہ جائے گا، تو اس شرح کے ساتھ ہمارا لنک ہونا اتنا ضروری ہے کہ اگر ہم اس کے ساتھ لنک ہو جائیں گے تو ہماری مارکیٹ ڈائریکٹ لاہور کے ساتھ لنک ہو جائے گی۔ تو یہ میں اپنے تاجر بھائیوں سے کہوں گا کہ اگر یہ والی سڑک ہماری بن جاتی ہے تو اس سڑک بننے سے کوئٹہ میں ایک حساب سے انقلاب برپا کیا جا سکتا ہے تمام معاملات میں۔ لیکن یہ کام چونکہ میرے اکیلے سے نہیں ہو سکتا، اس کام کے لیے مجھے آپ کی پریزنس چاہیے، اور وہ پریزنس کب چاہیے؟ کل جب میں وزیر اعظم آزاد کشمیر کو بلاؤں یہاں پر حیثیت میں مہمان خصوصی، تو اس وقت مجھے آپ کی ویجیلنسی، آپ کی پریزنس اور آپ کی میرے اشاروں کے اوپر آپ کی آنکھیں، زبانیں اور آپ کے ہاتھوں کو بولنا چاہیے۔ اور جب آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر آپ سارے کے سارے ان تمام نعمتوں اور تمام جو معاملات ہیں ان سے محروم رہ جائیں گے۔ اور اس لیول کی تیاری جو ہے، یہ جو ہمارے پی آر او صاحبان میرے دوست اور بھائی ہیں، میرا اختیار بھی آپ کی جیب میں ہے۔ آپ کو سب سے پہلی فرصت میں میری جو صدا ہو گئی تھی، میرے جو دو آپ سے گزارشات کی تھی، میں 100% آپ سے متفق ہوں، آپ نے اسے مجھے 100% رزلٹ دیا۔ لیکن اگلی دفعہ تھوڑا سا آپ کی اس کے لیے کہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ میں ساری چیزوں کو دیکھ بھی رہا ہوتا ہوں۔ ہم جب ریسٹ ہاؤس میں تھے تو ہمارے پاس کچھ لوگ آئے تھے، انہوں نے میرے پاس حاضری ضرور لگوائی ہے، لیکن جب ہم سمروڈ جلسے کے مقام کے اوپر گئے تھے تو وہ سارے کے سارے وہاں موجود نہیں تھے، ان کے چہروں کو بھی میں جانتا ہوں۔ تو اگلی دفعہ آپ تمام جو میرے بھائی ہیں، چونکہ آپ میرے نمائندوں کی حیثیت سے کام اور بات کر رہے ہوں گے، تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ چونکہ ہم نے اب یہ ثابت کرنا ہے کہ تحریک انصاف کوئٹہ کے اندر موجود ہے۔ اس سے پہلے شاید عبدالی فورس اور عبدالی آرگنائزیشن اور کچھ دیگر معاملات میں کام چل رہا تھا، الیکشن سے پہلے اور باقی مدعو معاملات میں، لیکن اب چونکہ اللہ کے فضل اور کرم سے عمران خان کا جھنڈا ہمارے ہاتھ میں ہے، اس لیے اب تحریک انصاف میں جو عہدیدار ہوگا اس کو عہدے کے ساتھ پھر انصاف کرنا ہوگا۔ اور مجھے جب میں کل کسی وزیر اعظم صاحب کو، پرسوں شاید میں عمران خان صاحب کو ریکویسٹ کروں کہ آپ کوئٹہ کا ایک چکر لگائیں، تو اس وقت پھر میرے اشاروں کے اوپر آپ کی آنکھیں، آپ کے ہاتھ، آپ کی زبان جو ہے وہ بولنی چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تمام محروموں کے ازالے کے لیے جو ہے میں کوشش اور محنت کروں گا۔ آج کے پروگرام کے حوالے سے
وسیم مصطفی صاحب کی بڑی اچھی ایفرٹ ہے کہ انہوں نے جو ہے اپنے تمام دوستوں اور بھائیوں کو مدعو کیا. مجھے لگتا ہے کھانے کا بھی انتظام موجود ہے, اور اتنے جو ہے مجلت میں آپ تمام کارکن دوست اور بھائی جو ہیں وہ آج یہاں تشریف لے کے آ گئے, اور جتنے آپ پارٹی کارکنان یہاں موجود ہیں, آپ جو گھروں میں بیٹھے ہوئے کارکنان ہیں, ان کی بھی قصور اور غلطی نہیں ہے, اس لیے کہ اس سے پہلے ہم نے ان کو نوک بھی نہیں کیا. تو آج جو ہے وہ میں دستک دیتا ہوں کہ ہمارے پارٹی تحریک انصاف کے جتنے کارکنان ہیں, آئندہ کے بعد ہمارے جتنے سیاسی پروگرامات ہوا کریں گے اس میں آپ کو ویجیلنٹلی آپ کی پریزنس جو ہے وہ ضروری ہوگی, اور میں ساری چیزوں کو ایک ایک نظر خود سے دیکھا کرتا ہوں, تو میں انشاءاللہ تعالیٰ خود مانیٹر بھی کروں گا اور دیکھوں گا بھی. میرے جتنے بھائی پی آر او صاحبان ہیں, آپ تمام نے میری اس دفعہ جو ہے وہ مظفر آباد سے واپسی تک ہمارے جتنے پولنگ ایجنٹس تھے ان ساروں کی لسٹ لے کے ان ساروں سے ایک میٹنگ جو ہے وہ کر لینی ہے, تاکہ اپنے پولنگ سٹیشنز کے اوپر ہمارے جتنے لوگ تھے جنہوں نے جو ہے وہ رضاکارانہ طور پر یا جس مد میں بھی جتنا کام کیا اس ساروں کے آپ کے پاس لسٹیں موجود ہو جائیں, تاکہ اگلی دفعہ میری اور آپ کی جب میٹنگ ہو تو اس میں ہم ان لسٹوں پر بحث کر کے اگلے کا لایا عمل جو ہے وہ اس پر ہم جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے کام اور بات کرنا چاہیں گے. آخری بات آپ دوستوں کو یہ کہوں گا کہ باقی سیاسی مخالفے ہماری جو جماعتیں ہیں وہ قسم قسم کے قصے اور کہانیاں ضرور کرتے ہیں, لیکن میں اندرونی بات آپ کو بتاتا ہوں. نون لیگ کے نیٹ شیل میں گفتگو ہو رہی تھی, انہوں نے کہا جی میں کوئی موقع نہیں لگ رہا, کڑی خبر لاؤں تو کڑی نہ لاؤں. تو یہ میرے صافی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں گزشتہ 6 مہینے سے خاموش ہے. میں بھی چاہ رہا تھا کہ ساڑھے خلاف ہی کوئی خبر شبر لگا تاکہ ادھر کشمیر پاکستان پتہ لگا یار چھوٹا موٹا ظلم شلم ادھر ہی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. میں آپ لوگوں کے ذریعے تمام جو باقی جماعتوں میں لوگ موجود ہیں ان کو بھی ویلکم کرتا ہوں. یہ آپ کی بھی حکومت ہے, یہ پیپلز پارٹی کے کارکنان جو ہیں ان کے ساتھ بھی ہم کسی قسم کی زیادتی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. نون لیگ والوں کو اگر کہیں کوئی مایوسی ہوئی ہے تو ان کے ظالے کے لیے بھی آپ کا یہ بھائی حاضر ہے. پگڑی والے تو ویسے بھی ہمارے بھائی ہیں, لیکن ان کے لیے بھی ہم حاضر ہیں. آپ تمام دوست اور بھائی جتنے آپ کارکن ہیں, آپ سارے کے سارے آئیں, یہ آپ کی مشترکہ حکومت ہے. جتنا مجھ سے ہو سکا انشاءاللہ تعالیٰ آپ تمام بھائیوں کی ترقی اور ترویج کے لیے کام کروں گا. آخر میں میرے بھائی جوید شاہ صاحب تشریف رکھتے ہیں, یہ ہمارے بڑے زبردست دوست اور ساتھی ہیں, بھائی ہیں. بے شمار جگہوں کے اوپر جو ہے وہ مجھے ان کے مشورے کی بھی ضرورت پڑتی رہی. الیکشن میں ان کے کردار اور دیگر معاملات سے کوئی جو ہے وہ انکار بھی نہیں ہے. الحمدللہ میں بڑے فخر کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ جب تک مجھے ان کا ساتھ حاصل اور نصیب ہے, بے شمار معاملات میں ہم تیزی سے جو ہے وہ معاملات کو لے کر آگے چل رہے ہیں. کچھ ہمارے دوست اور بھائی جو ہیں ان کے ساروں کے میں نام میں نے اس لیے نہیں لیا کہ شاید وقت ضائع ہوگا, اور وقت کافی زیادہ ہو بھی چکا ہے. آپ تمام دوستوں اور بھائیوں کا دل کے اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ آپ کو آج کی تاریخ میں وسیم مصطفی صاحب, سردار عابد صاحب مبارک ہوں. اور یہ کوئی آخری بات نہیں ہے, انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ جو ہے میں کوشش کروں گا یہ جاری اور ساری رہے. صافی بھائیوں کا, دیگر تمام دوستوں کا, تمام ہمارے جو افسران بیٹھے ہوئے ہیں ان کا بھی اور دیگر بھائیوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا. والسلام.